ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام طلباء کرام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر عظیم ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں سے بنایا اور قرآن مجید کا حفظ کرنے والوں میں سے بنایا اور قرآن مجید سے محبت کرنے والوں میں سے بنایا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور یہ حدیث جامعہ ترمذی میں لکھی ہوئی ہے، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلندی سے نوازتا ہے۔ تواضع کا حقیقت کیا ہے؟ آئیے تواضع کی حقیقت جانتے ہیں۔ تواضع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو کم درجہ والا کہنا تواضع نہیں، جیسا کہ آج کل لوگ تواضع اس کو سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کے لیے تواضع اور انکساری کے الفاظ استعمال کر لیے، مثلا اپنے آپ کو احقر کہہ دیا، ناچیز کہہ دیا، نکارہ کہہ دیا یا خطا کار گناہگار کہہ دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان الفاظ سے کے استعمال کے ذریعے تواضع حاصل ہو گئی، حالانکہ اپنے آپ کو کم تر کہنا تواضع نہیں بلکہ کم تر سمجھنا تواضع ہے۔ مثلا یہ سمجھے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اگر میں کوئی کام اچھا کر رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی عنایت اور مہربانی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ ہے تواضع کی حقیقت۔ جب یہ حقیقت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد زبان سے چاہے اپنے آپ کو حقیر اور ناچیز نکارہ کہو یا نہ کہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص تواضع کو اس حقیقت کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ تواضع کی اہمیت، جہاں تک تواضع کی اہمیت کا تعلق ہے تو یہ تواضع اتنی اہم چیز ہے، اگر کسی انسان کے اندر تواضع نہ ہو تو یہ فرعون بنتا ہے، اگر کسی انسان کے اندر تواضع نہ ہو تو یہ نمرود بنتا ہے۔ اس لیے کہ جب دل میں تواضع کی صفت نہ ہوئی ہو تو پھر تکبر ہوگا، دل میں اپنی بڑائی ہوگی تو یہ تکبر اور بڑائی تمام امراض باطنہ کی جڑ ہے۔ یاد رکھیے گا جس دل میں تکبر ہوتا ہے اس دل میں تواضع نہیں ہو سکتی، جس دل میں تواضع ہو اس دل میں تکبر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح تواضع اور تکبر بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تواضع دل کی کیفیت کا نام ہے، جس طرح ادب دل کی کیفیت کا نام ہے، احترام دل کی کیفیت کا نام ہے، نفرت دل کی کیفیت کا نام ہے۔
ادب دل کی کیفیت کا نام ہے، اسی طرح تواضع بھی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آئیے ایک واقعہ تواضع کے بارے میں عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بازار تشریف لے جا رہے تھے۔ سڑک پر ایک خارجی کتا دیکھا، خارش اور دماغ کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی مخلوق سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت و شفقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا اللہ تعالی سے خصوصی تعلق ہے۔ بہرحال جب سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتے کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو اس پر ترس اور رحم آیا اور اس کتے کو اٹھا کر گھر لائے، پھر ڈاکٹر کو بلایا، اس کا علاج کرایا، اس کی دوا کی اور روزانہ اس کی مرہم پٹی کرتے رہے، کئی مہینوں تک اس کا علاج کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالی نے اس کو تندرست کر دیا تو آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ اس کو کھلانے پلانے کا ذمہ لیتا لے تو اس کو لے جائے، ورنہ پھر میں ہی اس کو رکھتا ہوں اور اس کو کھلاؤں گا۔ اسی طرح آپ نے اس کتے کی پرورش کی، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تواضع کی وجہ سے اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک بار نکال کر سلام فرمایا، اور یہ وجہ صرف تواضع کی تھی کہ انہوں نے عاجزی کی اور ایک کتے کو اپنے گھر لے کر گئے اور اس کو علاج کروایا، یہ تواضع کی۔ اور آج ہم انسان کا خیال نہیں رکھتے۔